کہ انشاءاللہ آگے بھی یہ روزے اچھے ہی چلیں گے. بلغ العلا بکمالہ. میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کو لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ رمضانوں کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کا حکم جو ہے اپنے قرآن پاک میں نازل فرمایا. کھلنے میں کچھ آدھے گھنٹے پہلے ایک گھنٹے پہلے باقاعدہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور لڑنا شروع کر دیتے ہیں. السلام علیکم، دس از احسن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو. اور آج کا جو دن ہے وہ بہت ہی اسپیشل دن ہے. ظاہر ہے آج پہلا روزہ ہے اور آپ سب کو میری طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو رمضان شریف ماشاءاللہ. اور اس کی برکتوں کو ہم جتنا زیادہ اس کو اویل کر سکیں تو وہ اتنا زیادہ اچھا ہے ہمارے لیے. اور رمضان کے حوالے سے ہم نے اسپیشل آج پروگرام رکھا ہے کیونکہ آج پہلا روزہ ہے اور اس حوالے سے ہم نے اپنے دو بہت ہی اچھے دوست کو بلایا ہے. دونوں کو میں جانتا ہوں کافی عرصے سے اور ماشاءاللہ بہت ہی ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو میں نے اسپیشل ریکویسٹ کری کہ آپ آئیے ہمارے پاس اور ہم سے ملیے. تو میں تعارف کراتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا صاحب، محمد حسن رضا صاحب. تھینک یو حسن، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی الحمدللہ. اور محمد طلحہ صاحب بہت بہت شکریہ. موسٹ ویلکم. آپ دونوں کا بلکہ بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے، تشریف لائے. کیونکہ روزوں میں کیا ہوتا ہے تھوڑی بہت انرجی کم ہو جاتی ہے لیکن آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، اپریشیٹڈ. تو کیسا چل رہا ہے سر آپ کا پہلا روزہ طلحہ صاحب؟ الحمدللہ مالک کا احسان ہے کہ اچھا چل رہا ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی یہ روزے اچھے ہی چلیں گے اور کوشش ہے ہماری اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہاں سب سے ہمارے بھی روزے سب مسلمانوں کے روزے قبول کریں. بے شک بے شک. ہاں حسن صاحب کیسا شروعات کیسے ہوئی؟ پہلا روزہ ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر کیونکہ پورے سال بعد رمضان آتا ہے تو ہمارے لیے جیسے ہم ینگ لڑکے ہیں سارا سال انجوائے کرنا تھوڑا شروع میں مشکل ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمت دیں گے اور انشاءاللہ اس دفعہ امید ہے کہ پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. حسن ماشاءاللہ، حسن کو میں جانتا ہوں. میں ایک تقریب میں ان کو سن رہا تھا، انہوں نے اتنی اچھی نعت شریف پڑھی ماشاءاللہ اور دل خوش ہو گیا. ان کی آواز بہت اچھی ہے اور میں نے ان سے ایک کوشش کری، ریکویسٹ کری کہ آپ آئیے. اور جو ہم نے سنا اور بہت ہی اچھی نعت پڑھتے ہیں. نعت تو سبھی نعت تو ہوتی اتنی پیاری چیز ہے کہ اچھی لگتی ہے ویسے ہی، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے تو وہ بھی ہم ان سے سنیں گے اور کچھ چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے. طلحہ بھائی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو حسن اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کچھ نعت اگر شریف آپ پڑھیں تو بہت ہی اچھا لگے گا ہمیں. ٹھیک ہے سر، ایک دفعہ سارے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا. بلغ العلا بکمالہ. بلغ العلا بکمالہ. کشف الدجی بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ. کشف الدجی بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ.
میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ ماشاء اللہ، صاحب. بہت اچھی بات پڑھی. دل خوش ہو گیا، دل کو سکون ملا آپ کی آواز سن کے. بہت اچھا ماشاء اللہ. طلحہ صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا اس حوالے سے. رمضان شریف ہے، میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کو لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ رمضانوں کا مطلب کیا ہے، اس کو کس طرح سے گزارنا چاہیے. اس میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی حوالے سے کہ کس طرح سے کسی کو بھی رمضان شریف میں رہنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کا حکم جو ہے اپنے قرآن پاک میں نازل فرمایا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 سے لے کر 187 تک یہ احکامات موجود ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جائے، اچھا سچا مومن بندہ بن جائے، اور وہ ایک اچھے مقام پر اللہ کی نظر میں پہنچ سکے. تو پہلے کی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ تذکرہ کیا ہے کہ روزے فرض کیے گئے تھے، اور ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم پہ روزے فرض کیے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اور اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکیں. تو یہی اس کا مقصد ہے، اور ہمیں انشاءاللہ اس پہ میرا بھی مطلب ارادہ یہی ہے کہ اپنے روزے کو میں اچھے طریقے سے گزاروں، اور سارے مسلمانوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ اپنے جو ہے روزوں کو ان کے آداب کے ساتھ اور ان کی توجیحات کے ساتھ جو ہے نا مکمل کریں، تاکہ عید کی خوشی ان کو مل سکے، بے شک اللہ کا قرب مل سکے، اور رسول کی سنتوں کو جو ہے وہ پورا کرنے والے. بے شک بے شک. سر، یہ جو رمضان کے حوالے سے جو 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اس کے حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈالیں کچھ. جی، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 عشرے اس میں رکھے ہیں، یعنی ایک عشرہ 10 دن کا ہوتا ہے، اور پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے. ٹھیک. دوسرے 10 دن کا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ چاہے اس میں 29 روزے ہوں چاہے 30 روزے ہوں، وہ جہنم سے خلاصی کا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، رحمتوں کو بھی سمیٹنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا بھی ہو، اور اس کی جنت میں جانے والا ہو، جہنم سے اس کی خلاصی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری رسول تھے، ان کی امت پہ یہ احسان عظیم. بے شک بے شک بے شک. یعنی کتنی برکتیں ہوتی ہیں رمضانوں میں. آپ دیکھیں مسجدیں بھر جاتی ہیں، آباد ہو جاتی ہیں، اور ایک خوشی ہوتی ہے، ایک آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اندر سے کہ ہاں کچھ تبدیلی ہے، کچھ فرق ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی گڈ ڈیڈز کرے، اچھے کام کرے. یعنی کہ میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ خیر وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے کون برا ہے، لیکن بظاہر آپ کو عجیب لگتے ہیں وہ لوگ، لیکن وہ بھی رمضانوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی برائی کو چھوڑ دیں اور جتنا ہو سکے راہ راست پہ جا سکیں. سر، یہ روزوں کا اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا مطلب بھوکا رہنا. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی تم نے فاقہ کیا ہے کہ روزہ رکھا ہے. نہیں، ان کا تعلق بس وہ بھوک سے تعلق ہے ان کا. سر، صرف اس کا بھوک سے تعلق ہے یا روزے کا مطلب کچھ اور بھی ہے؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے جو دین کی نالج اچھی نہیں رکھتے، اور وہ اسلام کا کوئی ایسا ان کا مطالعہ نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان جو ہیں وہ بھوکا رہنا ہے کی کوشش. جی ہاں اور اپنی صحت کے بارے میں کچھ ان کے کنسرن ہے.
یہ احساس تو ہمیں پیدا ہونا چاہیے روزے رکھنے سے کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ کس طرح زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے جو ہے معاش جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کھانا پینا کتنا امپورٹنٹ ہے، یا ضروریات زندگی اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ سبق بھی ہمیں الحمدللہ روزے سے ملتا ہے. اور اس کا اصل مقصد تو میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ تقویٰ و پرہیزگاری ہے، اللہ کا مقرب بن جانا اصل ہے. تو یہ اصل اس کا مقصد ہے. تو بھوکا رہنا سے کچھ میڈیکل فائدے بھی انسان کو ملتے ہیں، لیکن یہ اصل نہیں ہے. تو جو لوگ راہ حق میں قدم اٹھاتے ہیں، عبادتوں کو اچھی طرح انجام دیتے ہیں، سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ گناہوں سے بچنا رمضان میں بہت ضروری ہے اور عام حالات میں بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو وہ پھر وہ کامیابی کی ڈگر پہ سمجھیں آپ کہ وہ صحیح چل رہا ہے اور کامیابی انہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کے انعامات سے وہ انہیں سرفراز کیا جاتا ہے اور جنت ظاہری بات ہے ہر مسلمان چاہتا ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی کہ بھائی جو لوگ اس طرح چلتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے نوازے. تو حسن آپ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا کم پیشنس لیول ہوتا ہے لوگوں کا کہ روزہ کھلنے میں کچھ آدھے گھنٹے پہلے، ایک گھنٹے پہلے باقاعدہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیسا لگتا ہے آپ کو اس حوالے سے رمضانوں میں اتنا کم ٹیمپرمنٹ ہو جاتا ہے لوگوں کا؟ سر لگتا تو واقعی اگر آپ لٹرلی پوچھے تو کافی برا لگتا ہے، بلکہ صرف رمضان میں نہیں، نارمل زندگی میں بھی انسان کو تھوڑا پیشنس رکھنا چاہیے. بے شک. اور رمضان آپ کی زندگی میں آتا ہے صرف اسی لیے آتا ہے کہ آپ صبر کرنا سیکھیں. کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے سامنے افطاری کی ساری ڈشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے رکے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں یار کوئی چیز اٹھا کے کھا نہیں سکتا. تو یہ ایک صبر ہی سکھاتا ہے ہمیں رمضان. اپنی جو باقی روزمرہ کی زندگی ہے، روزمرہ کے جو کام ہے، ہر کام میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور ایٹ دی اینڈ صبر کا پھل تو اللہ تعالیٰ نے میٹھا لکھا ہے. ذرا صاحب مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ویسے تو اوائڈ کرنی چاہیے جو کہ بری چیز ہو، لیکن خاص طور پہ رمضانوں میں وہ چیز سے دور رہا جائے، اور کون سی چیز کرنا چاہیے رمضانوں میں خاص طور پہ، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیں عام زندگی میں جیسے کہ میں آپ سے بتاؤں کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے نا بہت سارے سوشل لائف سے ریلیٹڈ جو ہے نا باتیں تذکرہ کی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو کہ گناہ کے درجے میں چلی جاتی ہیں اور وہ نہیں کرنی چاہیے، یہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے. غیبت کرنا کسی کی یہ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ چغلی اور کسی کو دھوکہ دینا یا اس طرح کے کوئی کام کرنا، اپنے جملے منہ سے زبان سے ایسے نکالنا جس سے کسی کی دل آزادی ہو. بے شک. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہر مسلمان کو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، بالکل نظر رکھنی چاہیے اور اپنی زبان کا استعمال جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اور دوسرے گناہ جو ہیں چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، حتی الامکان سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ اسے نہ کیا جائے، کیونکہ جب ہم ان میں پڑے رہتے ہیں تو ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم نیکیاں کمائیں اور اچھے کام کریں، ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی جو ہے نا اس کی قیمت ہے، اور اس کا ہمیں جب ہی پتہ چلتا ہے جب ہم انسان کی مسلمان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یعنی اجتناب کرتے ہوئے ہمیں اپنی جو توجہ مرکوز کرنی چاہیے وہ اس طرف کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، کثرت سے کریں. اور اگر ہم مصروف رہتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا کسی کاروباری مصروفیت سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم اپنے ٹائم کو جو ہے نا آرگنائز کر لیں. ٹھیک ہے. عبادت کا ٹائم یعنی نمازوں کا ٹائم، ٹھیک ہے، اس میں نماز پڑھنے جانا ہے. اور تلاوت کا ٹائم وہ گھر آنے کے بعد اس کے لیے وقت نکالنا ہے. ذکر کا ٹائم اس کے لیے ہمیں تھوڑا وقت نکالنا چاہیے. جیسے کہ بزرگان دین جو ہے اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ کا ذکر 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کرنا چاہیے. درود شریف کا ذکر 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے. اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کرنا چاہیے. اور توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اگر ہم کریں گے تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بڑھائیں گے اور اسے قبول کریں گے، اور
इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में एक तब्दीली आएगी, ठीक है ना। खुद अपने लिए भी हम एक कारआमद शख्सियत बन सकेंगे, अल्लाह के करीब हो जाएंगे, और दूसरे भी हमसे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह सीखेंगे। बेशक बेशक। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे लिए सबके लिए बहुत ज़रूरी है। रमज़ान में ख़ास तौर पे इन चीज़ों का एहतमाम करना, और साथ में इसके अलावा भी फिर जो है वो अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करना और कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलना। रमज़ानों में फिर हम तरावी की नमाज अदा करने वाले हों, और कोशिश करके और अपने निज़ामुल औक़ात को तरतीब दें, और तरावी के लिए फिर टाइम निकालें, क्योंकि क़यामुल लैल जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग क़यामुल लैल करते हैं और फजर की नमाज यानी सहरी, उसके बाद फजर की नमाज अपनी पाबंदी और तरीक़ेकार के साथ लेके चल रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह उनको पूरी रात इबादत का सवाब मिलेगा। फिर मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा इनाम ये है कि नेकियां जो हैं वो 70 गुना बढ़ जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। नवाफिल जो है वो 70 गुना बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़रा सुस्ती से परहेज़ करें, और शेड्यूल बनाकर हम इन चीज़ों का फ़ायदा हासिल करने वाले हैं, अल्लाह ताला से अजर लेने वाले हों, ताकि हमारा जो शुमार है वो खुदा न खास्ता काहिलों में ना हो, बल्कि चुस्त लोगों में हो, और हम जो हैं वो अपनी नेकियों को बढ़ाने वाले हैं। कितनी प्यारी बात आप कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इसमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिल्कुल बेशक। हासन साहब, कोई आप नात सुनाना पसंद करेंगे? कोई आपके दिमाग में हो, कोई सुनाएं अगर आप तो। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। मेरा ये है ईमान, ये मेरा यकीन है कि मेरे मुस्तफ़ा सा न कोई हसी है। मेरा ये है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफ़ा सा न कोई हसी है, न कोई हसी है, कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। मैं इतना गुम हो जाता हूँ जब ये नाज़ शरीफ पढ़ते हैं, माशाल्लाह, और बहुत अच्छी शायर, और ये तो मोहब्बत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, माशाल्लाह। सर, कोई हदीस शरीफ आपको रमज़ान के हवाले से कोई याद आ रही हो, कोई आप पसंद करें शेयर करना यहाँ पर? बुखारी शरीफ की एक हदीस है, जी, आपसे तज़किरा करूँ, जी, 1800 नंबर। जी, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल फरमाते हैं कि जब माह रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, वाह, और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह।
تو یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک انعام ہے کہ ہمارے لیے ایک میدان ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بڑھ چڑھ کر ادا کریں، اللہ کے حکم کو، رسول کے طریقوں کو پورا کریں. تو انشاءاللہ اس کی فضیلت ہے رمضان کی اور حدیث مبارکہ کی فضیلت ہے ہم حاصل کرنے والے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور بیان کرنا چاہوں گا. متفقہ علیہ حدیث ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے. تو جتنے بھی گناہ ہوں گے ہمارے وہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے اگر جب ہم اس خلوص نیت سے اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے روزے رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا. کیونکہ بہرحال ایک انسان ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں اور سبھی لوگ یہ بات جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ فطرتاً انسان حریص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری فطرت کو وہ اچھی طرح جانتا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے انعام و اکرام کا سلسلہ بھی ہمارے اس پہ رکھا ہے. بلکہ یہاں تک بزرگوں سے ہم نے سنا ہے روزے دار کے منہ کی بدبو جو ہے جی ہاں ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ عزیز ہے. سبحان اللہ. مشک کے بارے میں آپ اپنے سب جانتے ہیں جی ہاں کہ بھائی کس قدر محنت سے وہ حاصل کی جاتی ہے اور کیا اس کی کہنا چاہیے لیول ہے خوشبو کا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے روزے دار کی بو جو ہے وہ مشک سے زیادہ ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ ہم جو ہے ایسے روزے ایک نیتی کے ساتھ رکھنے والے ہوں کہ اللہ ہمارے روزوں سے راضی ہو جائے اور ہم ایسے اعمال کرنے والے ہوں کہ روزے محشر میں ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منہ دکھانے کے قابل ہوں کہ ہم اچھے اعمال کر کے آئے ہیں اور ہماری زندگی میں تبدیلی ہے. بے شک خوبصورت بات ہے آپ نے بولی ہے. طلحہ صاحب میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا اسی حوالے سے رمضانوں کے حوالے سے کہ تیسرے عشرے میں قرآن شریف اور دار رمضان کا بھی ایک گہرا تعلق ہے. جی بالکل. تو اس حوالے سے کچھ آپ کہنا پسند کریں گے؟ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک کی تکمیل کری جی وہ 27 رمضان المبارک یعنی طاق رات کی شب میں تکمیل کری. اور کہنا چاہیے کہ اسی زمن میں قرآن پاک کی پڑھنے کی جو ہے وہ تاکید کی جاتی ہے. جی اور الحمدللہ ہماری مساجد میں ہمارا یہ اعزاز ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ تکمیل قرآن کی جو ہے نا محفلیں سجتی ہیں. قاری حضرات پورا مہینہ قرآن سناتے ہیں اور 27 کو 28 کو 29 کو جیسے جس کے جو معمولات ہوتے ہیں اس حساب سے لے کر چلتے ہیں اور اس کی تکمیل کرتے ہیں. اس کے بعد ہمیں یہ سعادت کا موقع بھی ملتا ہے کہ ہم دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جزا اور انعام مانگتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور کہنا چاہیے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حکم کیا ہے، آیت نازل کی کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے والا ہوں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مجھے بھی دعاؤں کے کرنے والا بنا دے اور عام حالات میں بھی ہمیں اللہ سے دعائیں ایسے کرنی چاہیے جیسے کہ ہم اس سے باتیں کر رہے ہیں. ہماری تکلیفیں ہماری راحتیں اس سے منسلک ہوں اور اس سے کہنے والے ہم ہوں کیونکہ وہی ذات ہے مسبب الاسباب، اسباب بھی بنائے گی اور دور بھی کرے گی ہماری تکلیفوں کو اور انشاءاللہ ہمارے انعامات بھی ہمیں اسی سے ملیں. بے شک بہت شکریہ طلحہ صاحب آپ کا، حسن صاحب آپ کا. اور انشاءاللہ آج تو پہلا روزہ ہے اور ہم آپ کو دوبارہ کوشش کریں گے کہ آپ ایک دفعہ ضرور ہم تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں کیونکہ لوگوں کو بہت سیکھنے کو ملتا ہے اور ان کو بہت مجھے یقین ہے اس حوالے سے جس سے مجھے سکون ملا، اچھا لگا، ایسے آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی عنقریب آپ لوگوں کے ساتھ. جب تک اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.